تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے ہزار مار کے بپا ہوئے، ہزاروں شہادتیں رونما ہوئی۔ بالخصوص اسلام کا ابتدائی دور شہادتوں سے لبریز ہے۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد بڑی بڑی دنیا میں شہادتوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، امام حسن کی شہادت، غزوہ احد کے شہداء، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت، کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ حنین کی شہادت ہوئی، مگر شہادت امام حسین کو رب کعبہ کی قسم اللہ پاک نے جو شہرت، جو قبولیت، جو ہماگیریت، جو تذکرہ، جو بلندی، جو عروج، جو سرفرازی اللہ پاک نے شہادت امام حسین کو دی ہے، اس قدر شہرت، اس قدر بلندی، اس قدر عروج، اس قدر ہماگیریت رب کعبہ کی قسم قیامت تک کسی اور کو شہادت کو نہیں مل سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دوسروں کی شہادت، شہید ہونے کے بعد شہادت کی خبر دنیا کو دی جاتی ہے۔ تنہا حسین ابن علی، وہ مرد مجاہد، وہ سپہ سالار، وہ گود مصطفیٰ میں کھیلنے والا، مصطفیٰ کی دوش مقدس پہ بیٹھنے والا، حضور کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والا، حضور کے لعاب اقدس کو چوسنے والا، حضور کے زبان مقدس کو چوس کر پیاس بجھانے والا، وہ حسین ابن علی جس نے قرآن کبھی نانے کے منبر پہ پڑھا، جس نے قرآن کبھی نانا کے مصلے پہ پڑھا، جس نے قرآن کبھی سیدہ زینب کی گود میں پڑھا، جس نے قرآن کبھی نانا کبھی کوفہ کے بازاروں میں قرآن پڑھا، جس نے قرآن کبھی بابا علی المرتضیٰ کے مصلے پہ پڑھا، جس نے قرآن کبھی سیدہ زینب کی گود میں پڑھا، جس نے قرآن کبھی سیدہ فاطمہ کی گود میں پڑھا، ہر جگہ قرآن پڑھا، نانے کو کہا نانا، ہر جگہ قرآن پڑھا ہے، آپ کے کندھوں پہ سواریاں کی ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی بازار مدینہ میں، کبھی صحن کعبہ میں، کبھی صحن مدینہ میں، کبھی فاطمہ کے گھر میں، بابا ہر جگہ قرآن پڑھا ہے۔ موقع ملا تو حسین ابن علی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی امت کو خدا کا قرآن سنائے گا۔ نوجوانوں، حسین ابن علی ہر دور کے اندر بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے رہے۔ نوجوانوں، آج بھی حسین ابن علی کا خیال، حسین کا نظریہ، حسین کی سوچ، حسین کا کارنامہ، حسین کی زندگی آج بھی زندہ ہے۔ یزید کل بھی نظریہ مردہ، یزید خور بھی مردہ، یزید گندگی کا پلندہ، یزید پلید، یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا کشیں، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا کشیں، رہا نام تو فقط حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نوجوانوں، حسین ابن علی نے میرے نبی سے بڑی محبت، رفاقت، مفارقت، محبت، مودت، جود و سخا، حسن عمل، حسن اخلاق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو حسین منی وآنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بیٹے کا باپ سے ہونا سمجھ آتا ہے، لیکن باپ بیٹے سے ہوا یہ سمجھ میں آتا نہیں۔ ایک باپ کے یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹا مجھ سے ہے، سمجھ آ گیا، لیکن کوئی کہے کہ میں بھی اس بیٹے سے ہوں، سمجھ آتا نہیں۔ مفسرین نے قلم توڑ کے رکھ دی، کہا مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وآنا من الحسین۔ توجہ میری طرف، ادھر میری طرف دھیان کریں عزیزان محتشم، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ امام الانبیاء نے لوگوں کو بتایا،
صحابہ کو فرمایا لوگو نبوت مصطفیٰ سے لے کے میری 63 سال کی عمر تک ولادت حسین ابن علی سے لے کے 10 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اور میرے ظاہری وصال سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں گا۔ کہا ابوبا کیسے؟ فرمایا جس نے میں محمد کی خلافت دیکھنی ہو، میں محمد کی امامت، میں محمد کا تقوی، میں محمد کا خلق، میں محمد کا روب، میں محمد کا دبدبہ، میں محمد کی دلیری، میں محمد کی بہادری، میں محمد کا حسن خلق، میں محمد کی محبت، میں محمد کی چاہت، میں محمد کی عنایتیں، میں محمد کی طرافتیں، میں محمد کی لطافتیں، میں محمد کی شرافتیں، میں محمد کی عزتیں، میں محمد کی عظمتیں، میں محمد کا دبدبہ، میں محمد کا روب، میں محمد کا صبر و استقلال اور توکل و رضا دیکھنی ہو، رب کعبہ کی قسم وہ حسین ابن علی کی دیکھ لے۔ اور حسین ابن علی ساری زندگی حضور سے محبت کی۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، آپ کی نظر کر کے شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی ساری زندگی نانا سے پیار کیا ہے، نانا سے محبت کی ہے۔ فرماتے ایک دفعہ ایک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، اس قافلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو لیا، حسن اور حسین کو بھی ساتھ لیا۔ فرمایا پیچھے ایک سواری، اونٹ کی سواری تیار کی گئی، اونٹ کے پلان کے اوپر ایک چھپر لگایا گیا پردے کے لیے، سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیا گیا۔ کہا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا فاطمہ کو بٹھا دو اس اونٹ کے پلان کے اندر، بٹھا دیا گیا۔ فرمایا اوپر چھپر یہ لگا دیا گیا پردے کے لیے، سائے کے لیے۔ فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا، فرمایا صحابہ فرماتے ہیں، انس بن مالک نے روایت، فرمایا بھی جنگل کا راستہ تھا، ریگستان کا، تھوڑا گزرے، اچانک حضور نے فرمایا قافلے روک دو۔ توجہ میری طرف، قافلہ روکا گیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا مجھے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام الانبیاء، کل کائنات کے مالک، کل کائنات کے وارث، شب اسراء کا پھولا، معراج کی بلندیوں پہ جانے والا، لامکاں پہ جانے والا، رب کائنات کو اپنی آنکھوں سے خدا کے جلوے کو دیکھنے والا، وہ امام الانبیاء جو حوض کوثر کا مالک، جو جنت کا مالک، جو روحی و علمہ کا سردار، جس کے لیے کل کائنات کو بنایا، خود اپنی سواری سے اترے، پیدل چلتے، فاطمہ کے اونٹ کے قریب آئے، اونٹ کو بٹھایا گیا۔ آپ پلان کے اندر ہو کے کہتے فاطمہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین کو بھوک لگی ہے، پینے کو پانی نہیں، گرمی کی تمازت ہے، محبوبہ حسن بھی رو رہا ہے، حسین بھی رو رہا ہے۔ راوی فرماتے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی پانی کے لیے برتن تھے چیک کیے، پانی نہیں، مشکیزیں دیکھے الٹے کر کر کے پانی کا قطرہ بھی نہیں۔ حضور پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے، امام الانبیاء نے فاطمہ کے پلان سے کجاوے سے اندر سے حسین کو لیا اپنی کو، کیونکہ حسین چھوٹا تھا نا، اپنی گودی میں لیا۔ امام الانبیاء نے حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان مقدس ڈالی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں گرمی کی تمازت حسین ابن علی نے جب مصطفیٰ کی زبان کو چوسا، رب کعبہ کی قسم حسین نے رونا چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری، فرمایا بیٹی فاطمہ جی بابا، فرمایا حسن بھی پکڑا دو، حسن کو پکڑایا، فرمایا حسن بھی رو رہا تھا۔ امام الانبیاء نے، نانا سرکار نے، کائنات کے مالک اور وارث نے اپنی زبان پھر حسن کے منہ میں ڈالی، حسن نے بھی چوسی۔ نوجوانوں، جس حسین ابن علی دنیا میں حوض کوثر تو بڑی دور کی بات ہے، نوجوانوں جو حسن ابن علی، حسین ابن علی پیاس لگے تو امام الانبیاء اپنی زبان چسوا دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم دنیا و آخرت میں اس حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حسین جنت بادشاہ، حسین آل رسول اللہ
دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لہ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین زہرا دا پھول پیارا زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عثمان دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین دستا ابو بکر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین کامل حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا حسین ذکر بطول لکھ لے حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اے گنتی شنتی دے رولے چھڑ دے علی دا سارا گھرانا ہم پھر کیوں نہ کہیں حسین میرا حسین تیرا حسین رب کا حسین سب کا حسین جگ کا نشان منزل حسین حق کا وہ اولیاء کا وہ انبیاء کا وہ مرتضیٰ کا وہ مصطفیٰ کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا خشکیوں کا سمندروں کا حسین کرنا شہید ہوتے آج گھر گھر یزید ہوتا خدا کے گھر میں اذان ہوتی نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی نشان حیدر چراغ مسجد گل امامت نبی کا پرتو نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار منبر حسین کچھ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت حسین ہم کو بتا گیا ہے حسین ہم کو سبق سکھا گیا ہے حسین دستور حق بانی حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین ایمان کی جستجو ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین یزداں کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا دشمن چار سو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا تھا حسین شاہد لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے تو پوچھو حسین آقا کے ہو بہو ہے کیونکہ ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے پر غور کیجئے تو قتل رسول ہے